سلمان صاحب، جیسا کہ بھی ایاز صاحب نے کہا کہ جو دفاع کی وزارت ہوتی ہے ان کے نہ دانت ہوتے ہیں نہ یہ دانت دکھا سکتے ہیں، لیکن پرویز خٹک صاحب تو اب آنکھیں دکھا رہے ہیں. کس حد تک خطرناک بات ہے اس حکومت کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو وہ جو بھی انہوں نے کہا نا کہ دم، درود، تعویذ، دھاگا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا آپ کی اس بات کا حل تو ابھی اسی پروگرام میں آپ کو جواب مل جائے گا. جہاں تک جہاں تک پرویز خٹک صاحب کی بات، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں زور دیا کہ جی پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم بنایا. دیکھیں، وہ جب ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ پختونخوا پہ زور دیتے ہیں. اچھا. اور اس وقت وہ صرف وزیر دفاع کی حیثیت سے نہیں بولے، وہ اب پختونخوا تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں. انہیں آج سے 15 روز پہلے نامزد کیا ہے، اور جب وہ اس اجلاس کے اندر آئے ہوں گے تو 2-3 کنونشن بھی انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں. اگر آپ اخبارات دیکھتی ہوں تو وہاں پر ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہے، اور یہ ہنگامہ آرائی کوئی اپوزیشن پارٹیز نے وہاں پر نہیں کی، خود تحریک انصاف کے لوگوں نے کی ہے، گیس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے. اور یہ بات دیکھیں، یہ جو پارلیمانی رپورٹنگ جو لوگ کرتے ہیں، یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کن ایشوز پہ بات کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اور اندر ہمارا طرز عمل کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تو کبھی پرویز خٹک صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیشین ہے اور طرز عمل بھی ان کا پولیٹیکل ہے. اس کا طرز عمل کو اگر دیکھنا تو آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ کل جب یہ تکرار ہوئی ان کے، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پھر میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کسی اور کو بجائے پرائم منسٹر صاحب کے جانے کے. پرویز خٹک نے کہا نہیں، میں جاتا ہوں. دیکھیں، ڈسپلن یہ ہے. لیکن انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ جیسے ابھی ایاز صاحب نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کے سامنے ایاز صاحب میں خود گواہ ہوں. اسی طرح کی بات میاں اظہر صاحب نے بھی کی تھی. میاں اظہر صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ حالات درست ہیں، تو حالات درست نہیں ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ترمیم آنی تھی، پھر سید سجاد حیدر، خورشید قصوری اور کچھ لوگ بھی بول رہے تھے کہ جناب یہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پروسیس اور خاص طور پر ڈیموکریسی اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کہ یہاں پر جو یس مین ہیں، اور جو یہ بات بھی کل ہوئی کہ یہ جو خوشامدی ہے نا. دیکھیں، میں ہمیشہ ایک فرق بیان کرتا ہوں، اور میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہیں ان کے اندر بھی ایک آگ ہے. یہ جو کل منی بجٹ پاس ہوا ہے، میں لاسٹ ویک آپ کو کہہ رہا تھا کہ 100% پاس ہونا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن پریشانی کن کو تھی؟ پریشانی اپوزیشن کو نہیں تھی. اچھا. اپوزیشن کو کس چیز کی پریشانی؟ انہیں پتا تھا کہ یہ پاس ہونا ہے. پریشانی تھی تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو، اس لیے کہ وہ مہنگائی کا، بے روزگاری کا یہ سارا ملبہ لے کے انہیں اپنے حلقوں کے اندر جانا پڑتا ہے. پریشانی میں 168 ووٹ لے لیے انہوں نے. جی، وہ لے لیے 100. دیکھیں، یہ آپ نے یہ سلسلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو 102 تائی اکثریت والی حکومتوں کا انجام بھی دیکھا ہے. تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنے صوبے کے عوام کی نمائندگی کی ہے. اور پرویز خٹک کا یہ بھی دیکھیں نا کہ پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، اور ان کی حکومتی کارکردگی کے نتیجے میں تحریک انصاف نے وہاں پر 2 تائی اکثریت لی تھی. اگر کوئی پولیٹیکل شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں گیس نہیں ملتی، ہمارے صوبے سے نکلتی ہے، بجلی نہیں ملتی، تو یہ کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا یا ان کا طرز عمل کوئی غیر جمہوری نہیں ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی گیس کا اتنا بڑا بحران دیکھنے میں آیا ہے، اور ماضی کے اندر یہاں پر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو بجلی تو پوری ہوئی ہے، اور آپ کے اسی حکومت کے وزیر کہتے رہے کہ جناب وہ وافر بجلی بنا گئے. اور اگر بجلی کے وافر بنا گئے جناب، آپ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم بجلی سستی بھی دیں گے اور وافر بھی دیں گے. مجھے بتائیں کوئی ایک ہفتہ ایسا جاتا ہے جس میں آپ پاکستان کے مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ غریب عوام کو بجلی کے جھٹکے نہ لگاتے ہو؟ بجلی کے بل دیکھ کے کیا لوگوں کو خوف آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو یہ وہ خوف تھا جو حکمران پارٹی کے اراکین اسمبلی پہ حاوی تھا. اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں، ایک اور بات جو کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ پریشان کیوں ہوتی ہے کہ اگر پرویز خٹک صاحب بولے ہیں، انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ آج پرویز خٹک بولا ہے تو یہ باقیوں کو بھی حوصلہ نہ ملے، کوئی نور عالم اور بھی پیدا نہ ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جب تک لوگ جاندار نہیں ہوں گے، وہ اپنی سیاست کو، اپنی مقبولیت کو لوگوں کے مسائل کے حل کے ساتھ مشروط نہیں کریں گے، پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیلیور نہیں کرے گی. اور آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک منتخب حکومت ہے، لیکن ملک مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں چل رہا ہے. اور چلا کون رہا ہے؟ شوکت ترین میرے خیال زندگی میں جا کے کبھی اسے روٹی دال خریدی نہیں ہوگی. اور جب ملکی معاملات شوکت ترین جیسے لوگ چلائیں گے،
یہی کچھ ہوگا اور یہی کچھ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوگا, یہی ان الیکٹڈ حکومتوں کے ساتھ ہوگا اور یہی پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ ہوگا. جو ڈیموکریسی ڈیلیور کرتی نظر نہ آئے وہ ڈیموکریسی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب پرویز خٹک صاحب نے بیتابی کی آوازیں آ رہی ہیں اسلام آباد سے. ابھی جائیں گے خاور کے پاس بھی, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب پرویز خٹک صاحب نے صرف مسائل کی نشاندہی کی جو کہ جینون تھا, انہوں نے اپنے حق کی بات کی ہے. وزیر اعظم کو یہ بلیک میلنگ کیوں لگی؟ دیکھیے, یہ ہمارے ہاں پولیٹکس میں جو ہے نا, زبان کے استعمال میں لیڈران جو ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ محتاط نہیں ہوتے, اور عام طور پر یہ جو کیٹیگوریکل گفتگو کرنا ایک فیشن ہے ہماری پولیٹکس کا, اور اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے اس قسم کا لفظ استعمال کیا. دیکھیے, اصل اس پہ کوئی اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پہ عمران خان صاحب کو یا پارٹی کے جو ان کے دوسرے لوگ جو چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. سوچنا اس لیے پڑے گا کہ جو ہیں کھٹک صاحب ہیں وہ ایک سینئر ممبر ہیں, پرانے ممبر ہیں, اب چیف منسٹر بھی رہے ہیں, اب اہم لیڈر ہیں. جب یہ شکایت کرتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا, آپ اس وجہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر اس قسم کا بیان پی ایم ایل این دے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, لیکن جب آپ کی پارٹی سے اس قسم کی باتیں آئیں تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے. دیکھیے, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں یا جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اس وقت سب سے بڑا کرائسس ہے اس ملک کا, اور یہ کرائسس آئندہ چند سال تک چلے گا جو ہے, کیونکہ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جو اکانومی کی پرابلم ہے وہ اس کی سٹرکچرل پرابلم ہے, لہٰذا عمران کو نکال بھی دیں آپ تب بھی یہ 90% پرابلم وہی رہیں گی. یہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت کم ہو گئیں, زیادہ ہو گئیں, وہ لیڈران یا فیصلہ کرنے والے کس حد تک مینیج کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جو بیسک پرابلم ہے اکانومی کی کہ ہماری اکانومی جو ہے بہت زیادہ غیر ملکی سورسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے ڈومیسٹک سورسز اکانومی کے بڑے چھوٹے ہیں, محدود ہیں اور کم ہیں. اس کی وجہ سے ہم یہ خراب ہوتے پھرتے ہیں, ہماری بہت سی باتیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہوتی. تو چونکہ ممبران کا انٹریکشن اپنی کانسٹیچوئنسی سے ہوتا ہے, ظاہر ہے پھر ان کو فکر اب یہ بھی ہے ان ممبران کو کہ الیکشن آ رہا ہے, 1 سال 1.5 سال کے بعد الیکشن ہوگا, تو اس میں یہ نہ ہو کہ کہیں یہ معاملے اسی طرح خراب چلتے رہیں اور ہم آؤٹ ہو جائیں اگلے الیکشن کے اندر. تو اس کی وجہ سے, اس پریشر کی وجہ سے جو وہ محسوس کرتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی میں, تو اس قسم کی بیانات, اس قسم کے تنقیدی فکرے جو ہیں آپ کو ان میٹنگز میں ملیں گے رولنگ پارٹی کا. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت یہ ریکگنائز کرے کہ کیا نئے تھاٹ پروسیس کی ضرورت ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ ہم طریقہ کار کو بدلیں, کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی شخصیات کو بدل کر اس سسٹم کو کم از کم ایسا کر دیں کہ ہم کچھ نہ کچھ تو کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو وہ کام تو ہم نے کر دیا ہے. اس کی وجہ سے میرے نزدیک اس کل یا پرسوں کی جو یہ میٹنگ تھی پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کی, میرا خیال ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ایک موقع ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہ نہ سمجھیں کہ تنقید جو ہے چونکہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے اب اس کو ہم پرواہ نہیں کریں گے, لیکن جب آپ کے ہاں سے تنقید اٹھتی ہے چاہے آپ اس سے ڈس ایگری کریں, اس تنقید کو سیریس لے کر اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس وقت واقعی پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی سوچ, اپنی شخصیات اور بہت سے عہدیدار جو انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان میں چینج کی ضرورت ہے اگر 1 سال کے اندر انہوں نے اپنی کارکردگی کو امپروو کرنا ہے.